کہ وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ نماز مکمل کرنے کے بعد اس کو پتہ چلا کعبہ کسی اور طرف تھا، ابھی اس کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی، کیا ہوگا؟ کعبہ معظمہ بلکہ یوں کہیں کہ میں کسی اور طرف تھا، انہوں نے نماز پڑھی، اب انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کسی ایسی جگہ پہ، اچھا اپنا بھی نہیں کہا کہ کسی نے بھی نماز پڑھی، تو کیا کہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سمت قبلہ میں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ تو قبلہ شریف اس طرف نہیں تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استقبال قبلہ یعنی قبلے کی سمت کی جانب جو ہے وہ رخ کر کے نماز پڑھنا یہ شرط ہے۔ اگر کوئی شخص قصداً جو ہے وہ استقبال قبلہ سے ہٹ کر نماز پڑھتا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اچھا اب پتہ نہیں ہے تو کرنا کیا چاہیے؟ تو پتہ کر لینا چاہیے، ٹھیک کہ آپ کو پتہ ہے آپ شہر کے اندر ایسے علاقے میں ہیں جہاں دیگر احباب جو ہے وہ موجود ہیں، تو ان سے پوچھ لیں کہ بھئی یہاں پر قبلہ کس جانب ہے، یا مسجد سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی مسجد کی ڈائریکشن جو ہے وہ اس طرف ہے یا محراب اس طرف بنا ہوا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس طرف ہے۔ تو اولاً تو معلوم کر کے پڑھنا چاہیے۔ ہاں کوئی ایسی جگہ پر آپ ہیں جہاں پر کوئی بتانے والا بھی موجود نہیں ہے اور مسجد یا کوئی اور ایسی نشانی بھی موجود نہیں ہے جہاں سے آپ اندازہ کر سکیں کہ جناب سمت قبلہ کس جانب اس طرح، تو اب ایسی صورت کے اندر آپ کسی بھی جانب منہ اٹھا کر نماز شروع نہیں کر دیں گے، بلکہ پہلے غور و فکر کر کے ایک اندازہ جو ہے وہ کریں گے، جس کو تحری کہا جاتا ہے۔ سوچ و بچار کریں گے کہ کس طرف ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں جو ہے وہ جانب مغرب جو ہے وہ قبلہ ہے، ٹھیک، جدھر غروب آفتاب، جدھر غروب آفتاب سورج جو ہے وہ ڈوبتا ہے، تو اب اس سے اندازہ لگا لیا کہ بھی سورج یہاں ہے، تو اب یہاں پر جو ہے پاکستان کی ہم بات کریں، پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح اور ملک میں ہو سکتا ہے کسی اور سمت ہو، وہ سمت اندازہ لگانا ممکن ہو، تو غور و فکر کر کے اب اس شخص کا یہ دھیان جمع کہ اس جانب قبلہ ہے، ٹھیک، اور اب آپ نے اس شخص نے نماز پڑھ لی، اور اب بعد میں پتہ چلا کہ نہیں اس جانب نہیں تھا بلکہ قبلہ دوسری جانب تھا، تو نماز اس کی ادا ہو جائے گی۔ لیکن جس صورت میں بھی پتہ کر سکتا ہے، بتانے والا موجود ہے، وہاں پر اس نے نہ ہی پتہ کیا اور ویسے ہی نماز پڑھ لی، تو پھر اگر قبلے کے علاوہ سمت کی طرف نماز پڑھی تو وہ نماز نہیں ہوگی، اس نماز کو اسے دہرانا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے ذریعے کچھ ایسی علامات یا کچھ ہیں نشانیاں کہ آدمی ایک تو چلے جانب مغرب آپ نے کہا، اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں کہ فی یا زمانہ کوئی تو مسلمان وہاں موجود ہوں تو فی زمانہ تو اس کے لیے اگر میں کہوں تو ڈیجیٹل بہت سے ذرائع موجود ہیں۔ دعوت اسلامی کے پریئر ٹائم اپلیکیشن کے اندر بھی قبلہ ڈائریکشن کا جو ہے وہ آپشن موجود ہے، تو آپ اس کے ذریعے بھی پتہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بعض جگہ پر وہ قطب نما یا قبلہ نما بھی جو ہے موجود ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اور جہاں آپ کے پاس اس طرح کی کوئی سہولت نہ ہو تو پھر شہری علاقے میں ہیں یا ایسی جہاں بھی جگہ ہیں کہ دوسرے مسلمان موجود ہیں، تو وہاں آسانی سے آپ ان سے پتہ بھی کر سکتے ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ اگر مسجد ہے تو اس کے ذریعے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب اس جانب جو ہے وہ قبلہ ہے، تو پھر ان نشانیوں کو آپ کو فالو کرنا ہو۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو بھی کہیں ایسی جگہ ہو یا ایسی صورت پیش آئی ہو کہ قبلہ شریف کے لیے یہ باقاعدہ پوری تحریک کرنا یا یہ یا جو بھی اس کا بیچ والا کوئی ذریعہ کبھی ایسا مجھے تو یاد نہیں پڑتا، کم ہوا ہے؟ سفر شاید سفر اتنا زیادہ جو ہے وہ نہیں ہے، یا ایسی جگہ پر کراچی میں رہتے ہیں سفر جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو ہمیں ظاہر پنجاب جانا ہوتا ہے تو ٹریولنگ کے دوران کئی مرتبہ، اور اسی طرح ٹرین میں ہوتے ہیں تو ٹرین میں بھی یہ ایک آزمائش تو رہتی ہے اس حوالے سے، اور جہاں کہیں رک کر جلدی جلدی بعض اوقات اسٹیشن پہ گاڑی تو رک جاتی ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ مسجد بھی ہے، لیکن مسجد اب یا تو آپ اس بوگی سے اتریں بالکل جو فرنٹ میں ہے، اور وہ بالکل ٹرین ختم ہونے کے بعد اس طرف کونے میں، اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ بالکل ہی اندرونی طور پر ہوتا ہے، یعنی مین اس اسٹیشن پر نہیں ہے، تو یوں کچھ نہ کچھ اس وقت یہ مسئلہ یاد آتا ہے کہ بھئی اب کیسے ہیں۔ اچھا وہاں پھر ہوتا یہ کہ کافی سارے مسافر ہی ہوتے ہیں، مسافروں میں یوں دیکھا دیکھی یہ ہوتا ہے
کہ جس طرف لوگ کچھ ایک دو پڑھ رہے ہیں بقیہ آئے وہی پڑھنا شروع. سارے بھی اسی طرف جو ہے وہ پڑھنا شروع کر. اب یہ کیا ہے کہ ایک نے پڑھنا شروع کی, دوسرا بھی پیچھے آیا اس نے بھی وہیں پڑھنا شروع کی, تیسرا آیا اس نے بھی وہیں پڑھنا شروع کی, یا جماعت ہی کرا لیتے ہیں. تو اب اگر ایک صرف امام تحریک کر لے کافی ہے, 2-4 پیچھے کھڑے ہو گئے, یہی کافی ہے یا کیا ہے اس میں؟ دیکھیں اگر تو جس شخص نے پہلے کھڑا ہوا ہے وہ نماز کے لیے معلوم کر لیا اس نے کسی سے قبلہ تو اس کی ساری اقتدا کر سکتے ہیں. ٹھیک. لیکن اگر ایسا معاملہ ہے کہ نہیں جناب اب غور و فکر ہی کرنا ہے, تحری ہی کرنی ہے, تو اب ہر شخص اپنی تحری جدا کرے گا. اب امام کی تحری پر اکتفا نہیں کر سکتے کہ بھئی امام صاحب نے اندازہ لگایا ہے کہ یہاں پر ہے تو چلے ہم سب امام کے پیچھے. نہیں, بلکہ ہر فرد کو اپنی تحری کرنی ہوگی. ہاں اگر ان کی تحری بھی یہیں پہنچی کہ جی جناب اسی جانب قبلہ ہے تو ٹھیک ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر سب اپنی اپنی نماز جو ہے وہ علیحدہ اپنی اپنی تحری کے مطابق ادا کریں گے, سب کو علیحدہ علیحدہ. تو یہ آپ نے صحیح کہا کہ ہمارے ہاں کئی کاموں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ دیکھا دیکھی وہ چیز شروع کر دیتے ہیں سامنے پیٹ والے. چال تو کہتے ہی ہیں عام دنیاوی مثال میں, لیکن یہاں پر دینی طور پر بھی دینی ہے. اعتبار سے بھی لوگ یوں کرتے ہیں, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں معلومات بہرحال حاصل کر لینی چاہیے. اور دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور کے اندر قبلے کو تلاش کرنا جدید ڈیجیٹل ذرائع کی موجودگی میں اتنا مشکل جو ہے نہیں ہے. صحیح بات ہے. اس کے لیے انٹرنیٹ بھی ہونا ضروری نہیں ہوتا. تو ہاں لیکن ایک چیز ہے کہ آپ کے موبائل میں جو ہے وہ میگنومیٹر ہونا ضروری ہے. وہ چپ ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے وہ قبلہ ڈائریکشن بتا دے. کئی موبائلز میں نہیں ہوتی, تو اگرچہ آپ کے پاس اپلیکیشن موجود ہو لیکن وہ آپ کو گائیڈ نہیں کر رہا ہوتا اور وہ یہ ایرر دے رہا ہوتا ہے کہ بھئی اس کے اندر یہ میگنومیٹر موجود نہیں ہے. تو جن افراد کا عموماً سفر سے واسطہ پڑتا ہے ان سے میں یہی کہوں گا کہ جہاں آپ موبائل میں دیگر فیچرز جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو موبائل خریدتے وقت پھر یہ والا ایک فیچر بھی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں, تاکہ سفر میں کئی جگہوں پر آپ کو قبلے کی ڈائریکشن معلوم کرنے میں آسانی رہے. ٹھیک ہے. اچھا, جو انہوں نے کہا کہ اور اسی طریقے سے مزید اور بھی جن کے ساتھ یہی صورتحال ہو, کہ ایسا ممکن ہے کوئی ادھر نماز پڑھ رہا ہو کوئی ادھر رک کر کے نماز پڑھ رہا ہو, یعنی اس کا دماغ نہیں بن جاما اس طرف کہ بھئی مجھے لگ رہا ہے قبلہ شریف یوں ہے. جی بالکل ایسا کر سکتے ہیں. اس وہ میں ادھر شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے کہ ہر ایک کو پھر اپنی جو ہے وہ تحری اور غور و فکر پر ہی جو ہے وہ نماز پڑھنے کا ہی حکم ہوگا. جب میری نظر میں اس شخص کا وہ غلط ہے اندازہ, تو پھر میں تو اس غلط سمت کی طرف نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہے. چلتی ٹرین میں ہم نماز تو بعد میں ادا کرتے ہیں اور اس کا کروانے کا ہی حکم دیتے ہیں, تو ٹرین کے اندر بھی جب قبلے کا تعین کریں گے تو اس میں بھی یہ ضروری ہے یا جدھر ہی سواری جا رہی ہے؟ جی ٹرین کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ ہمیں قبلے کا تعین بہرحال کرنا ہوگا. جس طرف سواری جا رہی ہے تو فرض واجب نماز پڑھنے میں ہم سواری جس طرف جا رہی ہے اس کو فالو نہیں کر سکتے, بلکہ وہاں پر ہمیں قبلے کا تعین کرنا ہوگا. اس میں بھی وہی طریقہ کار ہیں کہ آپ ڈیجیٹل ذرائع سے معلوم کر لیں, یا جب ٹرین آبادی میں سے گزرتی ہے تو مسجدوں سے معلوم ہو جاتا ہے, تو لہٰذا اس سے اندازہ لگائیں گے تو پھر آپ اسی جانب رخ کر کے ٹرین میں بھی نماز ادا کریں گے. ٹھیک ہے.